آج ہم پڑھیں گے متشابہ الفاظ کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ متشابہ الفاظ کون سے ہوتے ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہیں۔ تو اگر ہم اس لفظ کے معنی دیکھیں متشابہ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں ملتا جلتا۔ اب ملتا جلتا یعنی کوئی بھی ریزمبلنس ہو رہی ہو، کسی حوالے سے کچھ بھی مل رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز دوسرے سے متشابہ ہے۔ لیکن متشابہ الفاظ کی اگر ہم تعریف دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کچھ یوں ہے کہ متشابہ الفاظ وہ الفاظ ہیں جو لکھنے میں ایک جیسی آواز والے اور ملتے جلتے ہوں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں۔ یعنی متشابہ الفاظ کی ہمارے پاس بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لکھنے میں ایک جیسے ہوں گے لیکن معنی مختلف ہوں گے ان کے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو بولنے میں یعنی ان کی آواز ایک جیسی ہوگی مگر ان کے معنی مختلف ہوں گے۔ اور ہمارے پاس کچھ اور طرح سے بھی ملتے جلتے الفاظ مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے یہاں میں نے دو الفاظ لکھے ہیں، تاریخ، اور دوسرا لفظ بھی تاریخ ہے۔ اب دیکھیے تاریخ کے معنی ہوتے ہیں مہینے کا ایک دن، اور اس کے علاوہ تاریخ کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں یعنی گزرے ہوئے واقعات، جسے ہم انگلش میں ہسٹری بھی کہتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ لکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں دونوں الفاظ، لیکن ان کے معنی مختلف ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ تو ہمیں ایسے الفاظ بھی متشابہ مل جاتے ہیں۔ پھر دیکھیے میں نے دو الفاظ اور لکھے، اعلیٰ، اعلیٰ۔ یہ دونوں پڑھنے میں یعنی ان کی جو آواز ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے معنی مختلف ہیں۔ اعلیٰ ہم کہتے ہیں بہترین کو، عمدہ، اور اعلیٰ ہم کہتے ہیں کسی بھی اوزار کو، چھری، چاقو، کوئی بھی اوزار۔ تو دیکھیے اب ان کی آواز ایک جیسی ہے لیکن یہ لکھنے میں مختلف ہیں مگر معنی ان کے ایک جیسے ہیں، تو یہ بھی متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں ہمارے پاس۔ لیکن ان کو ہم کون سے الفاظ کہتے ہیں کہ جو اس حوالے سے متشابہ ہیں کہ ان کی صرف آواز ایک جیسی ہے، املا اور معنی مختلف ہیں۔ پھر دیکھیے دو الفاظ اور، علم، جس کے معنی ہوتے ہیں علامت، کیونکہ یہ لفظ نکلا ہی علم سے ہے، علم سے ہی، معاف کیجیے گا، علامت ہی سے علم ہے۔ اور پھر دیکھیے دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے علم، لیکن اس کے معنی ہے جاننا، پڑھائی، جسے ہم نالج بھی کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ لکھنے میں بالکل ایک جیسے تھے مگر صرف اعراب لگانے کی وجہ سے ان کے جو معنی ہیں وہ تبدیل ہو گئے، اور تلفظ تو ظاہر تبدیل ہوا ہی۔ تو یہ بھی متشابہ الفاظ کی ایک قسم ہو گئی، یعنی جو لکھنے میں تو ایک جیسے ہیں مگر جب ہم ان پر اعراب لگا دیتے ہیں تو ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا جو بولنے کا انداز ہے یعنی جو تلفظ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو چلیے میں نے یہ بھی یہاں لکھ لیا کہ ہمارے پاس جو یہ لفظوں کی دوسری متشابہ الفاظ کی قسم تھی وہ کس وجہ سے معنی ان کے بدلے، کیونکہ ان کا املا جو ہے وہ تبدیل ہوا، اور پھر تیسری جو قسم تھی ان کے معنی اعراب لگانے کی وجہ سے تبدیل ہو گئے۔ تو یوں ہمارے پاس یہ تین بنیادی قسمیں متشابہ الفاظ کی ملتی ہیں۔ چلیے اب انہیں مزید مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہماری جو متشابہ الفاظ کی پہلی قسم تھی اس پر بات کرتے ہیں کہ جو لکھنے میں تو بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے املا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی مگر ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے یہاں ایک جملہ لکھا، یہ کس ادا سے آپ نے کام کیا ہے، اور میں نے دوسرا جملہ لکھا، میرا قرض ادا کر دو۔ تو دیکھیے ان دونوں جملوں میں جو ایک جیسا لفظ ہے وہ ہے ادا، اور یہاں پر بھی یہ دیکھیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں جملوں کے جو معنی ہیں وہ بہت مختلف ہیں کس انداز میں۔ دیکھیے یہاں ادا کے معنی ہیں دے دینا، اتار دینا، یہاں دوسرے جملے میں معاف کیجیے گا، میرا قرض ادا کر دو یعنی دے دو مجھے، واپس کر دو۔ اور یہاں پر یہ کس ادا سے آپ نے کیا ہے، یہاں پر ادا کے معنی ہے اسٹائل، طریقہ، ڈھنگ۔
تو اس لیے ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھنے میں تو بالکل ایک جیسے ہیں مگر ان کے معنی بھی مختلف ہیں، اور اسی وجہ سے ہم انہیں مختلف جملوں میں مختلف طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ ویسے ادا کا جو مطلب ہے یہاں پر دینا، تو وہ ہر جگہ ہم دینے کے لیے ادا کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ خاص طور پر قرض دینا یا کسی کو رقم لوٹانا، کوئی چیز دینا، اس انداز میں یہاں پر ہم ادا استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ہمیں اتفاق سے رہنا چاہیے، اور دوسرا جملہ ہے آپ تو اتفاق سے ہی ہمارے گھر آتے ہیں۔ تو ان دو جملوں میں مجھے آپ بتائیں گے کہ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے جو بالکل ایک جیسا ہے؟ بالکل صحیح، اتفاق۔ اب یہاں جو یہ دونوں جملوں میں اتفاق استعمال ہوا ہے، آپ دیکھیے ان دونوں کے جو معنی ہیں وہ مختلف ہیں کس انداز میں۔ دیکھیے پہلے جملے کا مطلب ہے ہمیں اتفاق سے رہنا چاہیے، یعنی بالکل صحیح، مل جل کر رہنا چاہیے، ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ تو یہاں تو اتفاق کے معنی ہے مل جل کر رہنا، لیکن دوسرے جملے میں اس لفظ کے معنی ہے کبھی کبھار، یعنی آپ تو کبھی کبھار ہی ہمارے گھر آتے ہیں، اتفاق سے آ جاتے ہیں، یعنی کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اچانک سے، کبھی کبھار۔ تو یہاں پر اس کے ایک معنی اچانک سے بھی ہیں، کبھی کبھار بھی ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ لکھنے میں ایک جیسا ہے، لیکن ہمیں اس کے یہاں تین معنی پتہ چل گئے، ایک یہ کہ مل جل کر رہنا، ایک کبھی کبھار، اور ایک اچانک۔ تو یہ ہم نے اس مثالوں میں دیکھ لیا کہ لکھنے میں ایک جیسے مگر معنی میں مختلف الفاظ کون سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، پھر ان سے جملے پر کیا فرق پڑتا ہے کہ جملے کا ظاہر ہے ہم ہر جملے میں اس کو اس کے ایک ہی معنی کے ساتھ استعمال نہیں کرتے، جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا۔ اب جو دوسری قسم ہے متشابہ الفاظ کی، یعنی ایک جیسی آواز والے الفاظ لیکن لکھنے اور معنی دونوں میں مختلف، جیسے میں نے ایک جملہ لکھا آج کل پھلوں کی کثرت ہے، اور دوسرا وہ روز صبح سویرے کثرت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں جو یہ کثرت لفظ ہے اس کے معنی آپ بتائیے کیا ہیں؟ بالکل صحیح، بہت زیادہ، یعنی جب کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا ہوتا ہے تو ہم یہ کثرت استعمال کرتے ہیں، کاف سے رے اور تے۔ پھر دوسرے جملے میں دیکھیے یہاں پر بھی جو لفظ ہم نے پڑھا کثرت، تو ان دونوں کو ہم بالکل ایک جیسا پڑھتے ہیں، لیکن دیکھیے ان کے جو املا ہے یعنی جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے۔ اس میں سے ہے اور اس میں سین ہے، مگر پڑھ ہم انہیں ایک جیسا رہے ہیں، پڑھ رہے ایک جیسا ہے، اور ساتھ ہی ایک فرق ان میں یہ ہے املا کے علاوہ کہ ان کے معنی بھی مختلف ہیں، صرف یہ آواز میں، تلفظ میں ایک جیسے ہیں۔ تو ہم نے ان کے معنی یہاں لکھ لیے، کثرت یعنی بہت زیادہ، اور کثرت یعنی ورزش، ایکسرسائز، کہ وہ روز صبح سویرے اٹھ کر ورزش کرتے ہیں۔ اب ایک اور جملہ دیکھیے، ایک ارب بہت بڑی رقم ہے۔ عرب ایک اسلامی ملک ہے۔ اب اس میں بتائیے کون سا لفظ ایک جیسا ہے؟ عرب، عرب، بالکل صحیح۔ اب دیکھیے کہ یہ عرب اور عرب جو ہے ہم ایک جیسا بول رہے ہیں، مگر ان کا املا تو مختلف ہے، یہ الف سے اور یہ عین سے ہے، اور ساتھ ہی ان کے معنی بھی مختلف ہیں۔ عرب ایک پیسے کی ایک قیمت کو کہتے ہیں جس میں 100 کروڑ ہوتے ہیں، جس کے معنی ایک ارب یعنی 100 کروڑ، اور عرب ایک ملک کا نام ہے، اسلامی ملک، تو یہ معنی بھی ہم یہاں لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی بالکل اسی طرح ہے کہ یہ بولنے میں بالکل ایک جیسے ہیں اور ان کے معنی اور املا مختلف ہیں، تو ان کو بھی ہم متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ متشابہ الفاظ کی ایک اور قسم جو ہم نے پڑھی جو لکھنے میں ایک جیسے لیکن صرف تلفظ بدلنے سے معنی ان کے مختلف ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ تو تلفظ ہم الفاظ کا کس طرح بدلتے ہیں؟ اعراب کی مدد سے، بالکل صحیح۔ جب ہم ایک ہی لفظ پر مختلف یعنی زبر کو زیر کر دیں، زیر کو زبر کر دیں، تو اس طرح ان کا تلفظ بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اور تلفظ بدلنے سے ان کے معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر یہاں ایک جملہ لکھا ہے
علامہ اقبال بہت بڑے عالم تھے، نہ جانے وہ کس عالم میں رہ رہا ہے۔ اب دیکھیے میں نے یہ جو دونوں جملے پڑھے، اس میں عالم، عالم، اب اس پر اگر کوئی اعراب نہیں ہے، یعنی کوئی ہمارے پاس زیر زبر پیش نہیں ہے، تو ہم اسے عالم عالم پڑھیں گے۔ لیکن اگر میں اس لام کے نیچے زیر کی علامت اور اس لام کے اوپر زبر کی علامت لگا دوں، اعراب لگا دوں، تو ان کے معنی ہی بدل جائیں گے اور ساتھ ہی ہمیں ان کے معنی اچھی طرح پتہ بھی چل جائیں گے۔ جیسے کہ پہلا جملہ ہے علامہ اقبال بہت بڑے عالم تھے، تو عالم ہم کہتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو، بہت زیادہ جو نالج رکھتا ہو۔ تو کیونکہ ان کے پاس تو بہت زیادہ علم تھا، انہوں نے اپنی قوم کو بدلنے کی کوشش کی اسی علم کی بدولت، معاف کیجیے گا، اپنے حالات کو، قوم کو۔ اب دیکھیے دوسرے جملے میں لکھا ہوا ہے نہ جانے وہ کس عالم میں رہ رہا ہے، تو عالم کے معنی ہوتے ہیں دنیا، دنیا یا دنیا کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا، حصہ۔ اس کے علاوہ عالم کے ایک اور معنی ہمیں ملتے ہیں کیفیت، حالت، کنڈیشن۔ تو دیکھیے ایک تو ہمیں اس لفظ کے معنی پتہ چل گئے کہ عالم بہت زیادہ علم رکھنے والے کو کہتے ہیں، جس کے پاس بہت علم ہو۔ لیکن عالم کے ہمارے پاس ایک سے زیادہ معنی اور مختلف معنی مل جاتے ہیں، جیسے دنیا، کیفیت، حالت۔ تو یہاں پر اس جملے میں عالم کے دو معنی آ رہے ہیں، دنیا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، حالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے نہ جانے وہ کس دنیا میں رہ رہا ہے، جس سے ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، جو ہم سے کافی دن سے ملا نہیں ہے، ہم اس کے لیے جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہ جانے وہ کہاں ہے، کس دنیا میں رہ رہا ہے۔ یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ جانے وہ کس حالت میں رہ رہا ہے، کس کنڈیشن میں رہ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی عالم کے معنی بالکل اس جملے میں صحیح آ گئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ لکھنے میں تو بالکل ایک جیسے ہیں، یعنی جو ان کا املا ہے وہ بالکل سے ایک ہی جیسا ہے، مگر جو ان کے اعراب لگانے سے صرف تلفظ بدلتا ہے، اس تلفظ بدلنے کی وجہ سے ان کے معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا کہ متشابہ الفاظ کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کرنے سے کس طرح سے جملے کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں۔ 3 قسم کے جو ہمارے پاس یہاں موجود تھے، انہیں ہم نے تفصیل سے بھی پڑھ لیا۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور متشابہ الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔